نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ملاقات کا امیدوار ہے، جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اسے فرما دیجئے کہ وہ نیک اعمال کرے، صالح اعمال کرے اور نیک اعمال میں میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ہمارا مقصد اللہ ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ ہم مسافر ہیں، جیسے ابھی اپنے اپنے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں پہلے دن سے لے کے قیامت تک آنے والی جو روح ہے، تمام ارواح کو اپنے سامنے جمع کیا اور ایک سوال فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے سب روحوں نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اللہ کے 360 نام علماء فرماتے ہیں کتابوں میں ملتے ہیں، اللہ نے کسی اور نام کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ رب، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ کیونکہ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ میرے بندے جب دنیا میں ان کو بھیجوں گا تو ان کو سارا فکر ہی بس پیٹ کا لگ جائے گا کہ میرا کیا بنے گا، میرے آنے والی نسل کا کیا بنے گا، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، اور مار داڑ شروع کر دے گا جو آج ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بھیجنے سے پہلے ہم سے یہ وعدہ لے لیا کہ میں ہی تمہیں پالنے والا ہوں۔ اب ہم نے عالم ارواح سے سفر کیا تو ماں کے پیٹ میں آگے، ماں کے پیٹ سے سفر کیا تو دنیا کے پیٹ میں آگے، اب دنیا کے پیٹ سے سفر کریں گے تو قبر کا پیٹ آ جائے گا، جہاں پھر پوچھا جائے گا من ربک، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ پھر قبر کے پیٹ سے نکلیں گے تو محشر کے پیٹ میں آ جائیں گے، پھر ترازو آ جائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر ایک ذرے عمل کا حساب ہوگا، نیکی ذرہ برابر، برائی ذرہ برابر۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی دل پسند زندگی، جنت کی زندگی، جس کی نیکیاں کم ہو گئی جہنم۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم کیا جانو ما ہیہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِیَةٌ، دہتی ہوئی آگ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ چند روزہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ گزارنے کے لیے نہیں دی بلکہ نہ ختم ہونے والی زندگی کو بنانے کے لیے دی ہے۔ ہمارا امتحان میں ہے، کوئی امتحان ایسا نہیں جس کے سوال طلباء کو پتہ چل جائے اور وہ فیل ہو جائیں، سوال چھپائے جاتے ہیں۔ یہ سوال ایسے ہیں جن کے سوال بھی بتائے گئے، جواب بھی بتائے گئے کہ رب کا معنی یہ ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین یہ ہے، تمہارے نبی علیہ السلام یہ ہے، سب کچھ بتا دیا گیا۔ اب ہمارا کیا حال ہے کہ جیسے علماء فرماتے ہیں ایک آدمی اگر 60 سال کی زندگی پاتا ہے تو 60 سال کی زندگی میں وہ 20 سال تو سو کے گزارتا ہے، بچا ہوا اس کو سونے دو، اس کی 12 گھنٹے نیند، 16 گھنٹے نیند، بچہ جتنا سوئے گا اتنی پرورش پائے گا، جوانی میں سوئے، بڑھاپے میں سوئے۔ 60 سال کی عمر میں 20 سال ہم نے سول کے گزار دیے، اور 20 سال ہماری یہ لڑکپن، جوانی، بچپن، باقی ہمارے پاس بچے 20 سال۔ اب اس 20 سال کے لیے میں اور آپ کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں،
دن رات لگے ہوئے ہیں، مار دار لگی ہوئی ہے، حرام حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ سچ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ آئے دن ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بھی میری اپنی قبر ہے، میری بیوی کی، میری ماں کی، میرے باپ کی، آپ سب کی قبر جدا جدا ہے، جدا جدا حساب ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اب اللہ نے یہ وعدہ لے لیا، میں تمہیں پالوں گا۔ عورت کو 4 مہینے ہوتے ہیں حمل کے، بچہ پیٹ میں آتا ہے، اسے روح آتی ہے، 4 مہینے میں روح آ جاتی ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی عمر لکھی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تقدیر اور تدبیر بنانے والے ہیں، یہ کیا کرے گا، برا کرے گا یا بھلا کرے گا، اس کا وہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اب جس چیز کا وعدہ اللہ نے ہم سے کر لیا ہے، ہمیں اسی کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدے والا سچا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کی بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے تیری روزی لکھ دی ہے۔ اصل میں کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے پرسوں 17 دی ہے، پورے 50 سال ہو جائیں کویت میں، اور مارکیٹ سے واقف ہوں کیا یہاں ہو رہا ہے۔ صرف میرا اپنے سے سوال ہے اور آپ سے سوال ہے۔ میرے پاس کو بھائی کام کے لیے آتا ہے، میں الیکٹریشین ہوں، میں ویلڈر ہوں، میں ڈینٹر ہوں، میں کوئی بھی ہوں، میں کہتا ہوں میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میں مجبور ہوں بے ایمانی کرنے پہ، کیا کروں جی، کہاں جاؤں جی، کیوں بھائی، اللہ تو وعدہ کیا تمہیں پالوں گا۔ اب کیا میں نے کسی کا نصیب چھین لیا ہے جو میں دھوکہ فراڈ کر رہا ہوں؟ کوئی آدمی کسی کا مقدر لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ اگر لے لیا ہے تو کیا اچھا کیا ہے؟ یہ کیا اسے حلال کہا جا سکتا ہے؟ حرام۔ اگر لے نہیں سکتا، اپنے مقدر کو حرام خود کیوں کیا ہے؟ اللہ پر یقین کیوں نہیں رہا کہ اللہ نے میری روزی ماں کے پیٹ میں لکھ دی تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کا آخری لقمہ نہ کھا لے۔ اور یہ ہماری بنیاد ہے۔ اگر ہمارے لقمے حلال کے نہیں ہیں، ہماری نماز کا کوئی فائدہ نہیں، پوری عبادات کا کچھ فائدہ نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی ہر گناہ کا کفارہ ہے، ہر گناہ کا کفارہ ہے۔ آدمی پریشان ہے، وجہ معلوم نہیں، گناہوں کا کفارہ ہے۔ قیمتی چیز رکھ کے بھول گیا، چوری نہیں ہوئی، جھٹکا لگ گیا، گناہوں کا کفارہ ہے۔ پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، درد برداشت کی، گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز، لیکن فرمایا رزق حرام ایسا گناہ ہے جس کا کفارہ سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ پڑھی نماز جنازے کی، میری غیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، کن کے لیے ہم یہ کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ آدمی اتنے روزے رکھے سے سوکھ کے کانٹے کی طرح ہو جائے، بکری کی ٹانگوں کی طرح اس کی ٹانگیں ہو جائے، اور اتنی نمازیں پڑھے کہ رکوع سجدے کر کے کمر ٹیڑھی ہو جائے، اگر رزق حرام ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ آدمی بالکل کوئی اس کی گاڑی میں نقص نہیں ہے، جان بوجھ کے نقص ڈال دیں گے، کام 10 دینار کا ہوگا 100 دینار کا بل بنا دیں گے، اس کو اپنی اشعاری چلاکی سمجھتے ہیں۔ کس کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہو؟ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ، جن کو ثانی عمر کہا گیا ہے، ان کے دور میں شیر اور بکری نے ایک تالاب میں پانی پیا ہے۔ اب ان کا جو دور گزرا ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت امیر آدمی تھے، شہزادے تھے، جب سافر ہوتے تھے 60 اونٹوں پر ان کے کپڑے آتے تھے۔ بیوی ان کی فاطمہ ملک بن مروان کی بیٹی تھی، سچے موتیوں میں تولتی تھی، لیکن جب خلیفہ بنے ہر چیز بیت المال میں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی داستان لدا ہے کہ کس طرح انہوں نے پر ہر چیز، سونا، زیور، چاندی، جیر، جواہرات سارے بیت المال میں جمع کرا دیے، کچے مکان میں آ گئے۔ جب انہوں نے جتنی دبی املاک تھی ساری باہر نکالی، عزیز رشتہ داروں نے دیکھا کہ یہ آدمی 2 سال اور زندہ رہے گا تو ہم تو
زیرو ہو جائیں گے. کھانے میں زہر ملا دیا گیا. اتق من فراست انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے. لقمہ چبایا، پتہ چل گیا زہر ملا ہوا ہے. باورچی کو بلایا، زہر ملایا. صحیح بولنا جی. کتنے پیسے ملے؟ 10,000 درہم. بیت المال میں جمع کرا دو، یہاں سے بھاگ جاؤ تمہیں مار دیں گے. ان کا سالہ آیا، کہا امیر المومنین آپ نے تو اپنے بچے برباد کر دیے، آپ کے مرنے کے بعد یہ کیا کریں گے جو مجھے اور آپ کو فکر ہے. یہ بات اس کے سالے نے کی. کہتا ہے پھر کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بتاؤ. کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں ان کے نام کو 3-3 لاکھ درہم کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد، کیونکہ وہ جب فوت ہوئے تھے 12 بیٹے تھے، 18 درہم ان چھوڑے جو بیٹوں کو ملے. تو فرمانے لگے کہ تو نے جو لوٹ کھسوٹ رشوت اور ظلم کا مال رکھا ہے اسے تو اپنے پاس رکھ. اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں سے یہ کہا کہ بیٹا میرے پاس 2 راستے تھے. ایک یہ تھا کہ تمہیں قرآن و حدیث کا علم دیتا، اللہ کے رسول کی محبت دیتا اور خود جنت میں جاتا. دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں لوٹ کسوٹ ظلم سے جبر سے قبضہ گروپ میں تمہاری دنیا بنا دیتا، امیر لینڈ لارڈ بنا دیتا اور خود جہنم میں جاتا. تو بیٹا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ بیٹوں نے کہا جو آپ نے اللہ رسول کی محبت اور قرآن و حدیث کا تعلیم علم دیا ہے ہمیں یہی چاہیے تھا. سالے کو کہا کہ یہ اپنے گھر لے جاؤ، اگر یہ میرے بیٹے ہوئے تو اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا وعدہ ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیکوں کا ساتھی ہے. اور اگر یہ میرے نہ ہوئے تو پھر ان کا جو ہو جائے گا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو وقت تاریخ نے بتایا کہ 3-3 لاکھ درہم دینے والوں کے بچے سیڑھی مسجد کی سیڑھیوں میں بھیک مانگتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جو ہیں وہ ایک وقت میں 100 سے گھوڑے میدان جہاد کے لیے دیتے تھے. تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج ہمیں اپنی آنے والی نسل کا فکر لگا ہوا ہے ان کو اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم ان کو قرآن و حدیث کا علم دیں، ان کو حلال کی حرام کی پہچان تمیز کروائیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ملنے کی نیت کرتا ہے کہ مجھے اللہ کا دیدار ہو، اللہ سے میری ملاقات ہو. اللہ سے ملاقات کہاں ہوگی بھائی؟ جنت میں ہوگی. اور جنت میں جانے کے لیے فرمایا نیک اعمال کرو، اور اعمال میں فرمایا کہ ریاکاری نہ کرنا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ شرکت سے پاک ہے. اب چونکہ وقت بہت تھوڑا محدود ہوتا ہے، بات کیا سمیٹنی ہوتی ہے. آج ہمارا کیا ہے کہ شرک کے بارے اعمال میں ریاکاری جو ہے فرمایا 3 سٹیجیں ہیں. یہ بات کر کے پھر ختم کرتا ہوں. پہلی سٹیج ایک آدمی نے نیک اعمال چاہے کوئی بھی ہے، نماز ہے، قرآن ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، نیت میں ہی یاد ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، ریاکاری آ گئی، عمل ختم ہو گیا کیونکہ اس میں اللہ ہے ہی نہیں. دوسری سٹیج یہ ہے کہ نیت میری یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، میں نے عمل کیا لیکن 1-2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 10 سال گزرے، میں نے خود ہی اظہار کر دیا. جب اظہار کیا کاٹا پھر گیا. میرے پاس دکان میں بہت، یہ وضو سے پہلے کی بات ہے، ایک آدمی آیا، گرمی تھی، کہتا پانی ہے؟ میں آ جاؤ. وہ گیلن ایسے کھڑے کے منہ کو گڑ 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 لگاتے. میں نے کہا ناراض نہ ہونا حساب، سنا ہے بزرگوں سے پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، سنت عمل ہے. اور باچو پنجی حج کیتے نے. میں نے کہا پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے، وہ کہہ رہے ہیں 25 حج کیے ہوئے ہیں. میں نے دل میں کہا پانی پینے کا ابھی بھی پتہ نہیں چلا. تو فرمایا جب اظہار کرے گا عمل ختم ہو جائے گا. تیسری سٹیج یہ ہے کہ ہر نیک عمل، صدقہ خیرات، نماز، روزہ، حج، زکات اللہ کے لیے کیا، اظہار بھی نہیں کیا. اتفاق سے گاؤں میں، شہر میں کوئی مجلس، کوئی پروگرام، کوئی ایم پی آ گیا یا کوئی، وہاں اس کو مہمان خصوصی بنا دیا گیا ان کے رفاہی کاموں کی وجہ سے.
ان کی شہرت، ان کی نیک نامی کی وجہ سے کہ یہ غریب پرور ہے۔ اب تعارف کرانے والے نے یوں تعارف کرا دیا، یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، یہ مساجد، مدارس، جناب غریب اور یتیم۔ اب حاجی صاحب کہتے ہیں میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تعارف تو اس نے کرایا ہے، مگر اندر سے خوش ہو گئے ہیں کہ چلو لوگوں پتہ تو چل گیا نا۔ فرمایا جب یہ بات آ گئی اندر کاٹا پھر گیا۔ فرماتے ہیں اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی گفتگو کا رخ موڑنا چاہیے۔ نہ جی نہ یہ جو تعارف کرا رہے ہیں میں بہت گناہگار آدمی ہوں، بھائی صاحب نہ آپ دوسری بات کریں۔ یہ نہیں کر سکے تو وہاں سے اٹھ آئے، اٹھ بھی نہیں سکتا، اس کے ماتھے پہ شکن پڑنے چاہیے کہ یہ آدمی میرے سرمایہ کو آگ لگا رہا ہے۔ فرمایا تب اس کا عمل بچے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سارے اعمال لکھے جاتے ہیں، کرام کاتبین، اجر ملے گا، لیکن وہ اعمال جو اللہ کے پاس جاتے ہیں، کسی کے اعمال پہلے آسمان سے واپس آ جاتے ہیں، کسی کے دوسرے سے۔ دیکھو اس میں کبر تو نہیں، کبر ہے واپس لے جاؤ، اس میں ریاکاری واپس لے جاؤ، اس میں ڈاکہ واپس لے جاؤ، حتیٰ کہ 7ویں آسمان سے بھی اعمال واپس آ جاتے ہیں ہماری روحانی بیماری کی وجہ سے۔ یہ نہیں ان کا ملے گا، ان کا اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی، تلیں گے، لیکن وہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ کا قرب حاصل ہو، جن کے بارے اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ وہ بندہ جس نے پچھلی رات جاگ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے مجھے راضی کر لیا، پھر میں اس کا دوست بن جاتا ہوں۔ کنت سماع الذی یسمع، لسان الذی یتکلم، ایک چیز، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میرے ساتھ بولتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، میرے ساتھ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ساتھ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا میرے ساتھ چلتا ہے، پھر اسے یہ مقام ملتا ہے۔ ان لوگوں کو جن کی آواز 7ویں آسمان کو چیر کے اللہ کی بارگاہ پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو بھی ٹوٹا پھوٹا عمل کرے محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ جو پرفتن دور ہے بھائی بہت مشکل ہے۔ فرمایا ایسا وقت آئے گا آدمی دن کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، دن کو کافر ہوگا، ایسے اس کا ایمان پلٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے اور ہمارا یہ نماز جمعہ جو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الدين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولی وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر وأقیموا الصلاة۔